بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ایمان والو توبہ استغفار کرو، توبہ نصوحا کرو، نصیحت والی توبہ۔ غلطی کمی کوتاہی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے، اللہ کو اتنا محبوب لگتا ہے، اتنا محبوب لگتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا واقعہ بیان فرمایا ایسا آدمی جو دور دراز سفر پر نکلا اور اپنے زادے راہ سواری پر لے کے بیٹھتا ہے اور جاتا ہے، سفر کر رہا ہے، لیکن سفر میں کچھ دیر آرام کرنا چاہا، تھکاوٹ ہوگی، اب وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہے تو نیند آ گئی، آرام کے لیے بیٹھا ہے، جب اٹھتا ہے دیکھتا ہے کہ سواری نہیں ہے، جس پر سارا زادے راہ تھا، جس پر کھانے پینے کا سامان تھا۔ اب وہ بڑا پریشان ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، سواری نہیں مل رہی۔ اب وہ بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی، بھوکا پیاسا مرے گا ہی۔ اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے تو بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ پھیر لگ گئی۔ حدیث میں آتا ہے جب دوبارہ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی سواری کھڑی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جس طرح اس آدمی کو اپنی سواری کے واپس آنے پر خوشی ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے اس بندے پر ہوتی ہے جس سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی، گناہ ہوئے، اور واپس آتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے اور دعا کرتا ہے، اپنے گناہوں پر آنسو کو بہاتا ہے، نادم ہوتا ہے، اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے۔ اے اللہ میں نے فلاں غلطی بھی کی، فلاں گناہ بھی کیا، اللہ فلاں کے ساتھ زیادتی کی، فلاں کے ساتھ ظلم کیا، فلاں کا حق کھایا۔ ہر ایک گناہ جو ہے وہ تصور کر رہا ہے، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، اور پھر اس کا اقرار بھی کر رہا ہے۔ اب سارا کچھ کرنے کے بعد اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ رہا ہے اور اس گناہوں پر نادم ہے، توبہ اختیار کرتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس انسان پر اتنا خوش ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں پر ایک قطرہ، دو قطرے آنسو کے بہا لیتا ہے، اللہ تعالی ایسے بندے پر، ایسے انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو اللہ خالق و مالک سے دعا کرنی ہے، گناہوں سے بخشش کا یہ مہینہ جاری ہے، اس میں بخششیں سمیٹ لیں، اس کی رحمتوں کو سمیٹ لیں، اس کی برکتوں کو سمیٹ لیں، اس کے فضل کو سمیٹ لیں۔ اس کے دروازے جو ہیں بے بہا کھلے ہیں، اس کی رحمت کے دریا جاری و ساری ہیں، تو اس میں گھوتا زن ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اور ہمیشہ کے لیے اس گناہوں سے جو ہے وہ توبہ کر لیں۔ اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں جو گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ اختیار کرتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا کہ میں اس کے بعد دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، وعمل عملا صالحا، اور اس کے بعد نیک عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کی رضامندی کے اعمال کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ کو یہ اتنا محبوب لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کمیاں کوتاہیاں جو گزشتہ گناہ ہوتے ہیں اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ معافی ہی یہاں پر ہی بس نہیں، فرمایا يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ کیجئے۔ خالق و مالک اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرنے والی وہ ذات ہے، کس قدر وہ رحیم و شفیق وہ ذات ہے، کس قدر وہ مہربان وہ ذات ہے۔ اللہ خالق و مالک صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، ان رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں میں جو چند ایام باقی ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ اختیار کریں، استغفار کریں، الہ العالمین سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر ندامت اختیار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں کو، کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف
فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔